اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ماہ شوال المکرم کا یہ ہمیں دوسرا جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ جمعے کے متعلق آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ یاد رکھیں شب جمعہ اور روز جمعہ یہ برکت جو ہے لمحات ہوتے ہیں۔ شب جمعہ بھی اور روز جمعہ بھی اللہ کریم جو ہے کثرت سے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ شب جمعہ بھی اور روز جمعہ بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کثرت سے دعا مانگیں۔ جمعے کے دن جو ہے ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی حلال کمائی میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں ضرور کیجیے۔ جمعے کی رکعتوں کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعے کے دن صرف 2 رکعتیں ہیں اور باقی کی جو رکعتیں ہیں ہم نے ظہر کی رکعتیں ادا کرنی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جمعے کے دن 14 رکعتیں ہیں۔ جب امام صاحب 2 رکعت پڑھاتے ہیں، یہ 2 فرض ہوتے ہیں جمعے کے، اس سے پہلے ہم نے 4 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ وہ 4 سنتیں ہم کب پڑھیں گے؟ جب اردو میں ہمارے ہاں کراچی میں جو بیان ہوتا ہے، یہ بیان ختم ہونے کے بعد 4 سنتیں پڑھیں گے جنہیں جمعے کی قبلیہ سنتیں کہا جاتا ہے یا فرض سے پہلے کی سنتیں کہا جاتا ہے۔ یہ 4 سنتیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد خطیب صاحب جو ہے خطبہ دیتے ہیں عربی میں، وہ خطبہ دے لینے کے بعد پھر جمعے کی جماعت قائم ہوتی ہے، وہ 2 رکعت جمعے کی پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے 2 رکعت جو ہے جمعے کی ادا کرتے ہیں فرض۔ اس کے بعد 4 رکعت سنت ہم ادا کرتے ہیں جنہیں سنت بعدیہ کہا جاتا ہے یا جمعے کے فرض کے بعد کی سنتیں۔ اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں، 2 سنتیں کہا جاتی ہیں انہیں، تو لہذا ان سنتوں کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ یہ جو 2 سنتیں ہیں جو 4 کے بعد ہم پڑھتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ۔ تو علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ قریب با واجب ہے، یعنی قریب با سنت مؤکدہ، یعنی علماء کے مابین اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ 2 رکعتیں سنت مؤکدہ نہیں بلکہ غیر مؤکدہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ 2 سنتیں ہم پڑھیں گے۔ ان 2 سنتوں کے پڑھ لینے کے بعد 2 نفل ادا کیے جائیں گے۔ اس طرح جمعے کے دن ٹوٹل جو رکعتیں ہیں وہ 14 رکعتیں ہیں۔ عوام الناس جو ہماری سمجھتی ہیں کہ بس جمعے کے دن 2 فرض ادا کرنے ہوتے ہیں، باقی کی جو رکعتیں ہوتی ہیں ظہر پڑھنی ہوتی ہے۔ بعض لوگ احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جن پر جمعہ فرض ہے انہیں جمعے ہی کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ ہاں البتہ مرد حضرات جمعے کی نماز یعنی جمعہ کسی کو ملا نہیں مصروفیت کی وجہ سے یا بلا مجبوری، تو لہذا ایسا شخص اب ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح گھر میں جو خواتین یعنی کہ خواتین جو ہیں وہ بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ ظہر ہی کی نماز ادا کریں گی۔ اسی طرح جہاں جمعہ فرض نہیں جیسے گاؤں میں، تو لہذا وہ لوگ بھی ظہر ہی کی نماز ادا کریں گے۔ صحیح۔ لیکن جو ہماری عوام میں بات مشہور ہے کہ جمعے کے دن صرف جمعے کے 2 فرض ہوتے ہیں، باقی کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ ظہر کی نیت سے پڑھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جمعے کے دن 14 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ جنہیں جمعے کے فرض سے پہلے پڑھتے ہیں، اس میں نیت ہم نے جمعے ہی کی کرنی ہے اور فرض سے پہلے کی سنتیں یا سنت قبلیہ کہہ لیں۔ پھر 2 فرض خطیب صاحب جمعے کے پڑھاتے وہ ہم نے ادا کرنے، اس کے بعد 4 سنتیں ادا کریں گے جنہیں سنت بعدیہ کہتے ہیں یا اردو میں اس طرح کہہ لیں جمعے کے فرض کے بعد کی سنتیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت مزید ہم سنت پڑھیں گے جنہیں علماء نے بیان فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ، بعض نے کہا غیر مؤکدہ، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ غیر مؤکدہ ہے۔ تو لہذا اس کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی وہ 2 نفل ہیں۔ تو اس طرح ہم نے جمعے کے دن 14 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ جمعے کے دن ہم احتیاطی جو ظہر کے حوالے سے مشہور ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو جمعہ نہیں ملا تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح خواتین بھی ظہر ہی کی نماز پڑھیں گی، جن پر جمعہ فرض نہیں وہ ظہر ہی کی نماز پڑھیں گے۔ جمعہ بابرکت دن ہے، مقدس دن ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جمعے کے دن کثرت سے ذکر کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ اسی طرح جمعے کے
دن صدقہ و خیرات کیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید برہان رشید کی کثرت سے تلاوت کیجئے۔ اگر آپ کو آسانی ہو تو جمعے کے دن قبرستان کی حاضری بھی دیجئے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔